فارسی کے اندر کہا گیا نا کہ دری دنیا کسے یاری نہ دے دم، اگر دے دم وفاداری نہ دے دم، کہ کبھی بھی دنیا کسی کے ساتھ پکی دوستی اور یاری نہیں لگاتی، اگر کچھ لگاتی بھی ہے وفاداری نہیں کرتی۔ تو اس اعتبار سے منافق دنیا کا طالب ہوتا ہے اور آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا، آخرت پر اس کا یقین ہوتا ہی نہیں۔ تو پہلی بات جو اس آیت کے پہلے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں کے مجلس کے اندر جب موجود ہوتا ہے تو کہتا ہے آمنا، میں تو ایمان رکھتا ہوں، میں تو ایمان رکھتا ہوں۔ پھر تعریف اتنی کرے گا کہ آسمان و زمین کے کلابے ملا دے گا۔ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان جو ہوا کہ منافق نے آ کر اپنے آپ کو خیر خواہ بتایا، اور خیر خواہ بتانے کے بعد کام سارا تمام کر کے بوریا بستر لپیٹ کے چلا گیا اور اندر سے نقصان کر کے چلا جائے۔ تو اس اعتبار سے جب اہل ایمان کی مجلس میں آتے ہیں تو مومن کہلاتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، مجلس اٹینڈ کرتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں اہل ایمان کے مجلس میں، تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب ان سے خالی ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، اور کدھر چلے جاتے ہیں؟ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، جو برائی پر لگانے والے لوگ ہیں، جو اللہ سے دور کرنے والے لوگ ہیں، جو دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، جو قرآن حکیم کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، جو شریعت کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، جو انبیاء کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، جو اولیاء کا مذاق اڑانے والے لوگ، اور جو نیکی کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، وہ شیاطین ہیں، وہ کفار و مشرکین ہیں۔ مومن کا رویہ یہ نہیں ہوتا، اسی لیے لفظ استعمال کیا کہ مومنوں کے مجلس کو چھوڑ کر کفار و مشرکین کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں اچھا ہم نے سن لیا ہے کہ تم کل فلاں مجلس کے اندر اور فلاں گیدرنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ہم تو بڑے ایمان والے ہیں، تو اب ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ آپ تو ایمان لے آئے، کفر تو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو فوراً پینترا بدل دیتے، فوراً لب و لہجہ بدل دیتے، فوراً گفتگو بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں انا معکم، وہاں کیا کہا اہل ایمان میں؟ آمنا، ہم ایمان لائے۔ اور یہاں جب کفار و مشرکین نے اعتراض کیا کہ بھئی تم وہاں کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، تو یہاں کہنے لگے انا معکم، یقیناً پکی بات ہے، کنفرم بات ہے، دو ٹوک بات ہے، آپ اس میں شک نہ کریں، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہوتی ہے سیاست میں کہ نہیں؟ ہم تم قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ، اور پیچھے ہٹ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، سیدھا اڈیالہ جیل کے اندر۔ ایسے وفادار ہوتے ہیں جی، ایسے محبین ہوتے ہیں۔ یہ آج کی ریت تو نہیں ہے، یہ تو قرآن عبداللہ ابن سبا کے زمانے کی، حضور کے زمانے کی، حضرت حسین کے زمانے کی ریت ہے۔ وہاں بھی تو یہی ہوتا ہے نا، قدم بڑھاؤ، مدینے سے آؤ، جلدی آؤ، آپ کی محبت میں ہم مرے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط اگر محفوظ ہوتے نا تو یہ الفاظ آپ پڑھتے کہ ہم مرے جاتے ہیں، ہم آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ تو ہمارے دلوں کے اندر بستے ہیں، آپ تو ہمارے نبی کی اولاد ہیں۔ اتنے لمبے چوڑے قصیدے لکھ کر خطوط کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں تک جا پہنچی۔ آپ آئیں تو صحیح،
کوفہ کی سرزمین آپ کو ویلکم کہے گی، مرحبا کہے گی، ہم آپ کو پروٹوکول دیں گے، جانیں نچھاور کر دیں گے۔ یہ سادہ انداز میں آپ کو کربلا کی مختصر سی میں نے جھلکی دکھا رہا ہوں۔ اور اندر سے کیا تھا؟ اندر سے یہ تھا کہ ساتھ چلنے والوں کے ساتھ قافلے کے اندر ہی راستے میں ان کو شامل کر دیا گیا تھا کہ جو محبین حسین تھے اصل میں دشمنان اسلام، منافق راستے میں ہی شامل ہو گئے۔ اور کچھ آگے انتظار کر رہے ہیں، معاذ اللہ کے آئیں گے تو پھر ہم یہ حشر کریں گے، یہ نشر کریں گے، یوں کریں گے، ایسے کریں گے۔ پورے کے پورے پکے کوفی تھے، پکے منافق تھے، اور اس طرح دھوکہ دے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بلایا، اور ان کے آنے سے پہلے ہی حالات ناسازگار ہوئے۔ جب ان کے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کے لوگوں کو جانچا پرکھا، تو شروع میں یہی جذبات تھے جو میں نے تھوڑے سے عرض کیے، اور جو ہی تھوڑا سا وقت گزرا حالات بدلے، تو حالات کے بدلنے کے ساتھ وہ لوگ بھی بدل نہیں گئے، پہلے ہی بدلے ہوئے تھے، وہ لوگ پہلے ہی بدلے ہوئے تھے، دل کے اندر سے منافقت تھی۔ اور پھر وہ آپ بات سنتے ہیں نا کہ مسلم بن عقیل نے جب نماز پڑھائی عصر کی تو پیچھے مجمع تھا، اور جب سلام پھیرا تو ایک بھی پیچھے نہیں، تاریخ گلی میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے ہی ایسا مسئلہ ہو گیا، لیکن تقدیر تھی، تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے رہے، نیت ٹھیک تھی اور اللہ کی تقدیر ساتھ چل رہی تھی۔ تو وہی لوگ جو کہتے تھے کہ ہم آپ کی راہوں میں آنکھیں بچائیں گے، آنکھیں بچھائیں گے، پلکیں بچھائیں گے، ایک بھی ان میں سے آگے نہیں بڑھا، بلکہ انہی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سارے تانے بانے بن کر مسلمانوں کی تاریخ میں کتنا زخم لگایا، آج تک وہ زخم بھرا ہی نہیں، دل بھرا ہی نہیں۔ تو جب کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ کہنے لگے کہ تم ادھر تو کہتے ہو ہم ان کے ساتھ ہیں، تو ان کو یقین دلانے کے لیے انما معکم، ہم تمہارے ساتھ۔ تو پھر کہتے ہیں یار تم کو عجیب مہمہ ہو، سمجھ نہیں آتی آپ۔ اور واقعی بات ایسی ہے کہ منافق کی سمجھ آنا سب سے بڑا مشکل۔ دنیا میں اگر مشکل سے مشکل ترین کاموں میں سے کوئی ایک کام آپ انتخاب کریں گے تو وہ منافق کی پہچان بہت مشکل ہے۔ اس میں بڑے بڑے اللہ والے اور سادے اور نیک اور متقی اور پرہیزگار اور اللہ کے ولی اور اولیاء اللہ کو بھی منافقین دھوکہ دے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مومن اپنی آنکھیں کھولیں، دل کی آنکھیں کھولیں، اور اس کو معلوم کریں کہ یہ نفاق زدہ انسان ہے، یہ میرا خیرخواہ نہیں ہے، یہ میرا خیرخواہ نہیں۔ اصل میں رویے ایسے ہوتے ہیں کہ ان رویوں کو دیکھ کر انسان کا دماغ جو ہے، انسان کا دل، انسان کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے۔ منافق ہمیشہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتا ہے، اور مظلوم کتنا ثابت کرتا ہے؟ بعض مرتبہ تو اگر اس کا مقدمہ چلا جائے کسی کے پاس تو جو بیٹھا ہوا منصف ہے، جج ہے، وہ اتنا حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس سے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے۔ جب وہ اپنا مظلومیت کا پہلو اختیار کرے گا تو روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، چنگاڑے گا، ہائے ہائے کرے گا، میں مر گیا، میں کھپ گیا، میرا نقصان ہو گیا، ہائے میں کدھر جاؤں، میرا دنیا میں کوئی نہیں، میرا سہارا کوئی نہیں، میں تو بے سہارا ہوں، مجھے کون پوچھے گا، مجھے کون انصاف دے گا، میری فریاد رسی کون کرے گا، میرے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا۔ اس طرح کا جب رویہ اور سین بنتا ہے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں تو دیکھنے والا کیا کہے گا کہ دھرتی کے اوپر اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں او پاگلو، او بھلے مانسو،
آنکھیں کھولو، اس سے بڑا دھرتی کے اوپر ڈرامہ باز کوئی نہیں، اس سے بڑا دھرتی کے اوپر ڈرامہ باز کوئی نہیں۔ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے کہ جب اپنے ہی ہاتھوں سے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، تو پھینکنے کے بعد کیا ہنستے، مسکراتے، کہے لگاتے اور خوشی خوشی کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے تھے، اور حضرت یعقوب کو یہ کہا تھا کہ ابا جی آپ کے لاڈلے کو ہم کنویں میں داخل کر کے آئیں، کنویں میں، ایسا کیا تھا؟ ایسا تو نہیں کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ شام کو آئے، یبکون، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہائے ہم مر گئے، ہائے ہم لٹ گئے، ہمارا کچھ نہیں بچا، اب کیا کریں گے، مصیبت کے مارے ہیں۔ وہ اتنی زیادہ ڈرامہ بازی کی کہ حضرت یعقوب پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر پوچھ کیا ہو گیا؟ فرمایا وہ یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا، ہم تھوڑا سا کھیل تماشا کرنے لگے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو اٹھا کے بھاگ۔ آپ اندازہ کریں حالت کیا تھی، قابل رحم، قابل ترس، مظلومیت والی حالت۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ وہ قصے کہانیاں تھوڑا ہی سنا رہا ہے، ایسے ہی تو نہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر بھی اس طرح کے ڈرامے ہوں گے، اس طرح کے سین ہوں گے، اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں گے، اور سازشوں کے چال در چال، جال در جال بنتا ہے منافق۔ اسی لیے کہا کہ کفار و مشرکین کو انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں، ادھر ان کے ساتھ ادھر ہمارے ساتھ۔ تو پھر کان میں آ کے کہتے ہیں آہستہ سے، پیار برے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی راز کی بات ہو اور کوئی بڑی ایسے چھپا کے بات ہو کہ اگلا یہ سمجھے کہ نہیں یار یہ تو پاس ہو، کہتے انما نحن مستہزئون، انما نحن مستہزئون۔ ایک اس میں سچ ہے اور دوسرا اس میں دھوکہ ہے۔ آپ حیران ہو کہ سچ بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہم مسلمانوں کا دراصل مذاق اڑاتے ہیں، دل سے نہیں کہتے آمنا، اتنا تو سچ ہے، لیکن دھوکہ اس میں یہ ہے کہ اس بات کو ذکر کر کے کفار و مشرکین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ تم سمجھو کہ ہم اپنے، ایک طرف سچ ہے دوسری طرف دھوکہ ہے۔ انما نحن مستہزئون، ان سے کہتے ہیں ہم تو استہزاء کرتے ہیں، ہم تو استہزاء کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نفاق زدہ لوگ ہی اہل ایمان کا استہزاء کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں معاشرے کے اندر بعض دفعہ مسلمان لوگ، پڑھے لکھے لوگ نیکی کا استہزاء کر دیتے، مذاق اڑا دیتے، نمازی کا مذاق اڑائیں گے، مسیتڑ نہیں کہتے، یہ مسیتڑ ہے، یہ مسجد میں چلا جائے اس کا کام ہی کوئی نہیں، داڑھی رکھیں گے تو داڑھی کا استہزاء، مولوی کا استہزاء، اس کے لباس کا استہزاء۔ یہ مولوی کا رویہ جو ہے، یہ سراپا جو ہے، یہ اس کا اپنا نہیں ہے، اپنا ہو تو لاکھوں مرتبہ مذاق کر لو، قابل برداشت بھی ہے، کچھ بچت بھی ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ یونیفارم اور یہ سراپا سارے کا سارا انبیاء کا ہے اور امام الانبیاء کا، انبیاء کا ہے اور امام الانبیاء کا ہے۔ تم ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی عادات، آپ کے اوصاف، آپ کی خصلتوں اور آپ کے سراپے کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اس معاملے میں ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہماری ساری کی ساری نمازیں ایک جملے کے اندر چلی جائیں، ایک ہی جملے کے اندر کہ اللہ کی نبی کی سنت کا کوئی مذاق۔ یہ دیکھو شلوار کتنی اٹھائی ہوئی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ صفائی ستھرائی رہے، تکبر بھی نہ رہے، تو تھوڑی سی شلوار ہو یا پینٹ ہو، یہ کیا کہتے ہیں، ٹخنے سے اوپر ہو۔ کئی لوگ ایسے گھسیٹتے ہوئے اپنی پینٹ کو اتنا نیچے کرتے شلوار کو کہ ساری گندگی گلی کی ان کی شلوار کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے، اس کو کیا سمجھتے ہیں، بڑے چودھری ہیں جی، بڑے چودھری ہیں۔ مکہ میں بھی ایسا ہوتا تھا، وہ تہمت باندھتے تھے تو پیچھے سے تہمت اتنا نیچے ہوتا تھا کہ گلیوں میں وہ جھاڑو پھیرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ کیوں ایسا کرتے تھے کہ جس کا تہمت جتنا بڑا ہوگا، دھوتی جتنی بڑی ہوگی، زمین پر جھاڑو دے رہی ہوگی، تو لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ بہت بڑا چودھری ہے،
بہت بڑا سردار ہے. تو اس اعتبار سے دین نے سکھایا نہیں، دین تو صاف ہے، ستھرا ہے، صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے. تھوڑا سا کپڑا اوپر کرو تاکہ صفائی ستھرائی بھی رہے، اور نیچے کرنے سے جو لوگوں کے ذہن میں تکبر پیدا ہوتا ہے وہ تکبر بھی ٹوٹ جائے. دو چیزوں کا فائدہ. تو اب بعض لوگ دیکھتے ہیں، دیکھو ان کی شلوار تو دیکھو کدھر کو جا رہے ہیں. خود یہ گھٹنوں سے اوپر نکریں پہن کے اور بنیان پہن کے اور گدھوں کی طرح سڑکوں کے اوپر بھاگتے نظر آتے ہیں اور پارکوں کے اوپر بھاگتے نظر آتے ہیں. حالانکہ یہ گھٹنے صدر میں شامل ہیں، اور یہ گھٹنے ننگے کر کے یہاں سے اوپر یہ نکریں پہن کے اور بنیان پہن کے، تو اس وقت ان کو کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر ایک نمازی اپنی شلوار کو تھوڑا سا ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے تو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا. تو اس اعتبار سے یہ منافقین کا جو ذکر چل رہا ہے نا، تذکرہ چل رہا ہے، اس میں کافی ساری حقیقتیں آپ کے سامنے ایسے شیشے کی طرح کھل جائیں. اگر یہ مکمل سیریز بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور یہ بیان جاری رہا اور پوری کی پوری سیریز، تو یہ پڑھنے کے بعد اور یہ سننے کے بعد پھر کسی انسان کے لیے نفاق کو اور منافق کو پہچاننا مشکل نہیں رہے گا. اپنی حفاظت کرے گا ان چیزوں سے کہ یہ چیزیں منافقت کی ہیں، میں نے اپنے اندر یہ چیزیں نہیں آنے دینی. اور دوسرا انسان اگر اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا تو کبھی بھی مسلمان دھوکہ نہیں کھائے گا. اگر ان آیات کو اچھی طرح سے سیکھ لے گا اور سن لے گا تو بہت بڑے نقصان سے بچ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.